بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی جو بہاولپور ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ انتہائی انکشافات جو ہیں وہ اس کا پنڈورا باکس نیا کھل چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ملوث ہیں۔ عجیب حیرانگی، اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ وائس چانسلر کے مطابق سیکیورٹی افسر نے بتایا کہ فون میں 5000 ویڈیوز موجود ہیں، اور نازیبہ حرکت پر سیکیورٹی والوں کو کہا جاتا تھا کہ ویڈیوز بنا کر دیں، اور واضح رہے کہ آئس کیس میں گریڈ 21 کے پروفیسر اور چیف سیکیورٹی آفیسر سمیت 3 ملازمین ملوث ہیں۔ اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیس سامنے آیا ہے، یہ بہت ساری جگہوں کالجز میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ نشہ بھی بکتا ہے، اور یہ شکایات ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ طالبات کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری یونیورسٹیز میں شکایات ہیں۔ ٹیچرز تک، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے میک اپ نہیں کیا ہوا، یہ تو میک اپ کر کے آئے کہ پھر نمبر لگیں گے۔ اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک معاملات ہے کہ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ ہر طرف اندھیر نگری چوپٹ راج، کوئی کہیں پر کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اس طرح تو پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں ہم۔ یہ چند ایک عناصر، چند ایک مافیاز ہیں جو اوپر بیٹھ کر یہ چیزیں کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ کہ اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے وہ ڈارک ویب ویڈیو کے حوالے سے باتیں کی تھی، وہ دیکھیں وہ بھی کیس وہیں کا وہیں دب گیا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر ہماری قوم جو ہے وہ ویسے بھول جاتی ہے، تو یہ تو چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تو ہمارا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نئی نسل، اگر آپ کی نئی نسل کو ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا گیا، یہ چند ایک لوگ جو ہیں، چند ایک گندے انڈے، چند ایک گندی مچھلیاں جو کر رہی ہیں، اور اس پر بڑے بڑے لوگ ملوث پائے جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم ملوث نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ نگران وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران مزید انکشافات کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ بزدار دور میں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے وائس چانسلر کو نکالنے کی سفارش کی تھی۔ اب یہ بتائیں کہ بزدار دور میں اگر یہ نکالنے کی سفارش کی گئی تھی تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا؟ کیوں ان کے خلاف گھیرا تنگ نہیں کیا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں کیا گیا؟ اب ساری چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، اب نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں آپ، اور وزیر اعلیٰ نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہاں تو ویسے اصولی طور پر بورڈ بنے ہونے چاہیے جو اس کو چیک اپ کریں گے، بات وزیر اعلیٰ تک جائے نا، اس سے پہلے وہ اس کے ذمہ داران کو سزا سنائیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بندر تماشا لگا ہوا ہے، کہیں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب انکشافات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے احسان جٹ کو وزارت ہاؤسنگ اسکیم میں افسر بنوایا، جس نے پہلے ان کے بیٹے ولیدہ چیمہ کو آئس کے نشے پر لگایا، اور پھر یونیورسٹی کے طلبہ میں نشہ پھیلانا شروع کیا۔ یعنی پہلے انہوں نے ان کے بیٹے کو لگایا نشے پر، پھر انہوں نے ان کو لگانے کے بعد پھر پوری یونیورسٹی میں نشہ پھیلانا شروع کیا۔ اور یہ چیزیں بالکل اب آپ یونیورسٹیز یا کالجز میں جائیں، آپ کو عام نظر آئیں گی۔ عام سگریٹ نوشی، شیشہ، اور یہ چیزیں ساری عام نظر آ رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کیسے چلی جاتی ہے یہ سب چیزیں اندر۔ میں بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز کا نام جانتا ہوں جس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ محکمہ تعلیم کو، یہ ہمارے جو ارباب اختیار، جن کے پاس اختیارات موجود ہیں، ان کو چاہیے اس پر کارروائی کریں، خدارا اس پر سوچیں۔ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ احسان جٹ اور ولیدہ چیمہ ہمیشہ اکٹھے نظر آتے تھے، اور چیف سیکیورٹی افسر طالبات کے ہاسٹل کے باہر کیسے کیا کرتے تھے؟ باہر طالبات کے ہاسٹل کے باہر ناکے لگا لیتے تھے۔
دیر سے آنے یا کسی لڑکے کے ساتھ اگر لڑکی آ رہی ہے تو ان کی آنے پر ان کی تصاویر بنائی جاتی تھی، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ ان کے گھر والوں کو بتائیں جو طریقہ واردات جو ہماری سیاست میں گند گھلا ہے ویڈیو آڈیوز کا، اس کے بعد ہمارے دوسرے اداروں میں گند گھلا پڑا ہے ویڈیو آڈیوز کا کھیل، اس پر تو باقاعدہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ اور طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے پر نشہ کرنے کا الزام غلط ہے، یہ نگران وزیر اعلیٰ کو انسپیکشن ٹیم نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ رپورٹس جو ہیں وہ جیو نیوز پر بھی پڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کارروائی نہیں کرنی ان لوگوں کے خلاف؟ کیا ہم نے جنگل کا قانون ہی بنانا ہے ہر معاملے پر؟ آپ دیکھیں یہ ایسا گندا کھیل کھیلا گیا ہے، یہ اوپر سے وزیر اعظم ہاؤس آڈیو ویڈیو ٹیپنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ہر بندے کی جاسوسی کرنا مقصود تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ سیاستدانوں کا دیکھ لیں، بیوروکریسی کا دیکھ لیں، ان کی ویڈیو آڈیوز، اور پھر یہاں پر تو ہمارے سیاستدان باقاعدہ اعلان کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں، ہم باہر لگے ہیں، کوئی سوئمنگ پول میں گرا نظر آئے گا، کوئی ایسے، یہ سب آن ریکارڈ ان کی پریس کانفرنسز ہے۔ یہ کیسے نشان عبرت بنائیں گے ایسے لوگوں کو؟ یہ تو اپنی نسلوں کو تو باہر جا کے پڑھانے بھیج دیتے ہیں، اور پاکستانی قوم جن کی نسلیں یہاں پر پڑھ رہی ہیں ان کا بیڑا گرک کرنے پر تلے ہیں، تاکہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ عقل سے محروم ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، اور ہماری اولادیں ان پر راج کریں۔ اس کا تو یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی۔ اس سے پہلے آپ کے پاس سب بہت واضح مثال موجود ہے، اور موجودہ یہ پچھلی جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کیا تھا وہ ڈارک ویب کے حوالے سے، اس کے بعد وہ اندر چلے گئے، ان کے پاس ان کے اوپر مزید ایسے ایسے کیسز نکلے، یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ ہمارے جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو اس پر حرکت میں آنا ہوگا۔ خدا رہا یہ پاکستانی قوم کی آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ جو یہ کام شروع ہو چکا ہے، یہ آپ چھوڑ دیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے ہیں یا کوئی اور بیچ میں انوالو ہے اس میں، یا عثمان بزدار صاحب نے اس وقت کارروائی نہیں کی، سب کو کٹہرے میں لائے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک کام ہے جو اب ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو بڑی یونیورسٹی اور کالجز جو اتنے بڑے اتنے تھبو لیتے ہیں، اتنے پیسے لیتے ہیں، ان میں یہ چیزیں عام ہیں، آپ کو آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے اندر ہاسٹل میں سب کچھ۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی پاکستان میں، اسی لاہور شہر میں، اسی کراچی شہر میں، ایسے سارے شہروں میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سب نے۔ سب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مال پانی ملتا رہے، ہم بلیک میلنگ کے ذریعے حرام کھاتے رہیں اور ہمارے حرام کے پیسے سے پیٹ بھرتے رہیں، صرف یہ مقصد ہے۔ خدا ہوش کے ناخن لے، اور پوری قوم کو چاہیے اس پر آواز بلند کرے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے چائنا نے جب نشہ کرنے والوں کو ایک جہاز میں بالکل ڈبو دیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ نشہ کرنے والا کوئی بندہ نہ بچ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ خدا رہا اس کے ناخن لیں اور آئندہ آنے والی نسلیں بچائیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔